دہشت گردی دہشت پھیلانا وہ فخر سمجھتے ہیں، مگر یہ نہیں جانتے کہ ہمارے حوصلے بلند ہیں۔ دہشت گردی کا مطلب خوف و ہراس کی فضا پیدا کرنے کے ہیں۔ دہشت گردی عربی میں لفظ ارہاب کے ہم معنی ہے، جسے فعل عرب سے اخذ کیا گیا اور اس کے معنی خوف زدہ کرنے کے ہیں۔ دوسری طرف انگریزی لفظ ٹیرر لاطینی لفظ ٹیریئر سے لیا گیا، جس کے معنی بھی خوف زدہ کرنے کے ہیں۔ گویا دہشت گردی ارہاب و ٹیرر ہم معنی ہے، جس کا مطلب کسی کی جان و مال اور عزت و آبرو پر حملہ کر کے اسے خوف زدہ کرنا۔ 1979 میں منعقدہ ایک عالمی سیمینار میں امریکی اور برطانیہ کے انٹیلیجنس اداروں نے دہشت گردی کی نئی تعریف کا تعین کیا۔ اس نئی تعریف کے مطابق سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے عوامی مفادات کے خلاف تشدد کا استعمال دہشت گردی ہے۔ گویا اس تعریف کی روح سے دہشت گردی کو سیاسی مقاصد کے حصول سے جوڑ دیا گیا، یعنی اس کا سادہ الفاظ میں مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی شخص یا گروہ اگر سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے دہشت پھیلائے گا تو اسے دہشت گرد کہا جائے گا۔ دہشت گرد ایک فحشیانہ حربہ ہے۔ گزشتہ چند دہائیوں سے دہشت گردی کے مفہوم کو مزید وسعت حاصل ہوئی ہے۔ ایک انگریز کا کہنا ہے، قتل و غارت گری، کرپشن، بدعنوانی، مسافر طیاروں کی اغوا کاری، اغوا برائے تاوان اور بدترین تشدد دہشت گردی ہے۔ موجودہ دور میں انسان کی زندگی مصائب و آلام کے چنگل میں پھنسے معصوم پرندے کی سی ہے، جو نہ تو میعاد سے گلہ کر سکتا ہے نہ تقدیر سے شکایت، بلکہ گردش زمانہ کے شکنجے میں بے بس و بے آسرا دکھائی دیتا ہے۔ پہلے جو زندگی حسن و خوبصورتی کا حسین مرقع سمجھی جاتی تھی، اب وہی زندگی جبر مسلسل دکھائی دیتی ہے۔ مسائل کا لامتناہی سلسلہ جو انسان کی زندگی کو خوبصورتی سے کنارہ کش کر کے اسے مصائب سے دوچار کر رہا ہے۔ زلزلے ہیں، آندھیاں ہیں، قحط ہے، آلام ہے، کیسے کیسے دختران مادر ایام ہیں۔ انہی مصائب میں سے ایک دہشت گردی ہے۔ 1851 میں اس مسئلے کو تھامس نے پیش نظر رکھ کر انسانی زندگی کی تعریف یوں کی کہ نہ خطوط، نہ فنون اور نہ متشددانہ اموات کا مستقل خوف۔ اس طرح کہ انسانی زندگی حقیر، گھٹیا اور غیر یقینی ہو جائے۔ دہشت گردی صرف آج کے دور کی پیداوار نہیں۔ قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ ابلیس نے شر و فساد پھیلا کر انسانی معاشرے میں بغض اور رقابت کا زہر گھولنے کا عزم کیا۔ اس نے ان الفاظ میں باری تعالیٰ کو للکارا، مجھے تو نے ہی ملعون کیا ہے، میں بھی تیرے سیدھے رستے پر بیٹھوں گا۔ قرآنی حوالوں سے فرعونوں کی دہشت گردی بھی مسلم تصور کی جاتی ہے کہ جس نے محض ایک وہمے کو حقیقت سمجھ کر بنی اسرائیل کی نسل کشی کی اور کسی میں جرأت پیدا نہ ہو سکی کہ وہ اس قصر و ایوان کو متزلزل کر سکے۔ لٹی محبت لٹا سکون ہے، ہمارے ہاتھوں ہمارا خون ہے۔ افغانستان میں دراندازی اور اشتراکیت کا راستہ روکنے کے لیے پاکستان، مشرق وسطی کے ممالک اور مغربی ملکوں نے مسلح جہاد شروع کروایا۔ ان جہادی قوتوں کے تانے بانے دنیا کے مختلف ممالک تک پھیلے ہوئے تھے۔ جب روسی افواج کا انخلا ہوا تو پہلے تو یہ تنظیمیں باہم سرحد پیکار رہیں، پھر 9/11 کے بعد ان کا نشانہ پاکستان بنا۔ چنانچہ فوجی مراکز، اسکولوں، پولیس سینٹرز، بازاروں میں دھماکے ہونے لگے۔ پاکستان میں موجود دہشت گردی کے لہر ہمارے ماضی کے جہادی استعمال ہو رہے ہیں۔ 9/11 کے عالمی وسعت پر مختلف اثرات مرتب ہوئے۔ کل کا جہاد آج کی دہشت گردی قرار پایا اور پوری دنیا میں جہادی مراکز پر اتحادی افواج حملہ آور ہو گئیں۔ دہشت گردی کی کئی اقسام ہیں، جن میں کے نام یہ ہیں: ریاستی دہشت گردی، مذہبی دہشت گردی، فرقہ وارانہ دہشت گردی، مخالفان دہشت گردی، انفرادی یا تنظیمی دہشت گردی۔ دہشت گردی کی سب سے پہلی قسم ریاستی دہشت گردی ہے۔ یہ دہشت گردی کی وہ قسم ہے جس میں قومی یا ملکی مفادات کے نام پر کسی قوم کی خود مختاری کے خلاف اس پر قبضہ کیا جاتا ہے، اس کے وسائل لوٹے جاتے ہیں یا ان پر ظلم و ستم روا رکھا جاتا ہے، جیسے انڈیا نے کشمیر، یہودیوں نے فلسطین، روس نے چیچنیا اور شام، امریکہ نے عراق اور افغانستان پر قبضہ اور ظلم و ستم کیا، لیکن یہ سب کچھ ملکی یا قومی مفادات کی آڑ میں کیا گیا۔ ظلم بچے جن رہا ہے کوچہ و بازار میں، عدل کو بھی صاحب اولاد ہونا چاہیے۔ دہشت گردی کی دوسری قسم مذہبی دہشت گردی ہے۔ یہ قسم بھی آج کے مہذب دنیا میں بہت عام ہے۔ اس میں مذہب کے نام پر دوسرے مذاہب کے لوگوں کی جان، مال اور عزت و آبرو پر حملہ آور ہوا جاتا ہے۔ آج پوری دنیا میں دہشت گردی کی صورت وبا کی طرح پھیل رہی ہے۔ مثلاً انڈین گجرات میں
مسلمانوں کی نسل کشی، سمجھوتا ایکسپریس کا جلایا جانا، دہلی کے فسادات اور گائیں ذبح کرنے پر مسلمانوں کا قتل، برما میں مسلمانوں کا قتل عام، گوجرانوالا میں ذاتی مفادات کے لیے عیسائی بستیوں کو جلانا، نیوزی لینڈ میں مسجد پر حملہ اور یورپ میں مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز مہم، سب مذہبی دہشت گردی ہی کی مختلف صورتیں ہیں۔ ان سب واقعات میں مذہب کے نام پر دوسروں کی جان، مال اور عزت سے کھیلنے والوں میں انسانیت نام کو نظر نہیں آتی۔ زندگی نیچے کہیں منہ دیکھتی رہ گئی، کتنا اونچا لے گیا جینے کا معیار آدمی۔ دہشت گردی کی ایک قسم فرقہ وارانہ دہشت گردی ہے۔ یہ عموماً ایک ہی مذہب سے تعلق رکھنے والے مختلف فرقوں کے درمیان پائی جاتی ہے۔ ماضی میں یورپ میں کیتھولک اور پروٹسٹنٹ فرقوں کے درمیان ہونے والی طویل خون ریز لڑائیاں اسی قسم سے تعلق رکھتی ہیں۔ دہشت گردی کی ایک قسم خود مسلمانوں میں بھی کسی نہ کسی صورت موجود رہی اور کسی بھی وجہ سے مخصوص فرقے یا گروہ کو نقصان پہنچانے کا وتیرہ موجود رہا، حالانکہ اگر وہ اللہ کے اس ارشاد کو یاد رکھتے تو غلطی نہ کرتے۔ اللہ تعالیٰ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی سے تھام لو اور پھوٹ نہ ڈالو۔ سورہ البقرہ 103۔ ایک قسم مخالفانہ دہشت گردی کی ہے۔ دہشت گردی کے اس انداز میں کسی دوسرے ملک پر انتشار پیدا کرنے کے لیے دہشت گردی کی کارروائیاں کروائی جاتی ہیں، یا آج کی دنیا میں ملکی سطح پر خفیہ ایجنسیوں کے ذریعے کروائی جانے والی عام سی دہشت گردی ہے، جسے انڈیا اپنی خفیہ ایجنسی کا امریکہ CIA اور اسرائیل موساد کے ذریعے دنیا بھر میں انتشار کو ہوا دیتے ہیں اور ہزاروں لوگوں کو ان کی جان اور مال سے محروم کرتے ہیں۔ الغرض اس قسم کی دہشت گردی سے دنیا میں صرف اندھیرے ہی راج کرتے ہیں۔ آدمی ظلمتوں میں ڈوب گیا، چاند تارے رہے تماشائی۔ انفرادی یا تنظیمی دہشت گردی ایک ایسا انداز ہے جس میں ایک شخص ذاتی وجوہات کسی تنظیم یا ملک کی اہما پر معصوم اور عام لوگوں میں بم پھوڑتا ہے اور جان و مال کا نقصان کرتا ہے، جیسے ماضی قریب میں پاکستان میں تحریک طالبان پاکستان نے لوگوں کو استعمال کیا اور دہشت گردی کو ہوا دی، جس میں ہزاروں معصوم لوگ اپنی جانوں سے گئے۔ بلا شبہ معصوم لوگوں کا خون بہانا اللہ کی نگاہ میں بدترین فعل ہے۔ جو ایسا کرے گا وہ اللہ کے ہاں سخت ترین سزا کا مستحق ہوگا۔ ان تمام باتوں کو مد نظر رکھ کر دیکھا جائے تو دہشت گردی خواہ کسی بھی وجہ سے ہو، اس کا نقصان عام آدمی، ملکی معیشت اور مجموعی معاشرتی نفسیات پر بہت برا اثر مرتب کرتا ہے۔ عام لوگ ان واقعات کا نشانہ بنتے ہیں، ملکی حیثیت کو نقصان ہوتا ہے اور مجموعی طور پر معاشرے میں خوف اور بے حسی کا عنصر بڑھ جاتا ہے، جس کا لازمی نتیجہ قتل و غارت گیری کی صورت میں نکلتا ہے۔ ہوا ایسی چلی نفرتوں کی، لہو میں خار بوئی جا رہی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ دہشت گردی کی اس عالمگیر لہر میں ضروری ہے کہ انسان اپنے مقصد تخلیق کو سمجھے اور اخوت اور محبت کو اپنا شعار بنائے، اپنے فرض کو پہچانے اور دوسروں کے حقوق تسلیم کرے۔ یہ بھی لازم ہے کہ انسان بطور فرد اور قوم ہر حال میں خود کو اخلاق اور قانون کی حد میں رکھے۔ جب اخلاق زندہ اور انسانیت بیدار ہو جائے گی، تب دہشت گردی خود بخود دم توڑ جائے گی۔ اصلاح سے سکتی اور تڑپتی انسانیت کی حفاظت کے لیے ہونا چاہیے، نہ کہ انسانیت کو تڑپانے اور خاک و خون میں نہلانے کے لیے۔ ہر چیز کی خوبی اور خرابی اس کے استعمال میں پوشیدہ ہے۔ سب سے اہم یہ لازم ہے کہ انسان اس ضابطۂ حیات کو مکمل طور پر اپنا لے جو خالق حقیقی نے اس کے لیے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بھیجا، اور خدا کی زمین پر خدا کا بندہ بن کر رہے۔ صرف اسلام ہی ایسا دین ہے جو انسانوں کے درمیان کسی تفریق کا قائل نہیں۔ وہ گورے، کالے، عربی، اجمی ہر کسی کو برابر سمجھتا ہے اور کل انسانیت کو اللہ کا کنبہ قرار دیتا ہے۔ صرف اسلام ہی ان کے درمیان کسی قومی، نسلی، لسانی اور تعصبات کو ختم کر کے نئے خاندان کی صورت دے سکتا ہے۔ اس لیے دہشت گردی کے اسباب کے لیے کہنا غلط نہیں ہوگا کہ اگر اسلام ساری دنیا پر غالب آ جائے تو یقیناً انسانیت اپنی معراج کو پہنچ جائے گی اور دنیا سے نفرت اور تعصب کا خاتمہ ہو جائے گا۔ ظالم اپنے انجام کو پہنچے گا اور مظلوم کو اس کا حق ملے گا۔ سرمایہ پرستی کا سفینہ ڈوبے گا اور حق کا علم بلند ہوگا۔ بے شک یہی سے سکتی ہوئی انسانیت کے لیے نسخہ کیمیا ہے۔ کب ڈوبے گا سرمایہ پرستی کا سفینہ، دنیا سے تیری منتظر روز مکافات۔